سفر در وطن. یہ فارسی کا لفظ ہے کہ وطن کی طرف واپسی. ہمارا اصل وطن کون سا ہے؟ سوال کر رہا ہوں آپ سے، جواب دیں. ہم کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے. تو ہمارا اصل وطن کون سا ہے؟ جنت ہے. تو سفر در وطن، جنت سے ہم آ گئے، اب ہم نے واپس جنت میں جانے کا جو سفر طے کرنا ہے وہ سفر در وطن ہے. جنت سے ہم نکالے گئے، ہم اس دنیا میں آ گئے اور ہمارا اصل وطن جو تھا وہ جنت تھا. ہم نے جنت میں واپس جانے کی جو کوشش کرنی ہے، یہ کیا ہے؟ سفر در وطن. آپ کہیں گے اس میں سفر کون سا ہے؟ آئیے میں اس کے سفر تفصیل سے سمجھاتا ہوں. ایک میں عوام کے لیے بات کرتا ہوں اور ایک پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بعد میں بات کروں گا. انسان جس وقت طریقت میں داخل ہوتا ہے تو پرانا طریقہ کیا تھا کہ جس کے پاس وہ بیت ہوتا، پیر صاحب اس سے کہتے کہ تم اس طرح کرو، گھر چلے جاؤ، جا کے سال ایک لگا کے جو تم نے زندگی میں گناہ کیے ہوئے ہیں ان کی ایک لسٹ بناؤ. وہ سال 6 مہینے میں اپنی لسٹ مکمل کر کے میرے پاس لے آؤ. وہ 6 مہینے سال میں اپنی لسٹ مکمل کرتا اور پیر صاحب کے پاس آتا تو پیر صاحب اس سے کہتے کہ یہ گناہ تمہارا اور اللہ کا راز ہے، اس لیے میں نے تمہاری لسٹ نہیں دیکھنی. اب تم کیا کرو؟ واپس جا کے ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرو، اور جو گناہ تم چھوڑ دو اس کے اوپر لکیر لگا دو، کاٹ دو اس کو کہ میں نے. بچوں باتیں نہیں کرو، او بچوں اپنی کانفرنس بند کرو، ادھر آؤ، آگے آ جاؤ میرے پاس. ایک ایک بچہ ادھر بٹھائیں، بچے میرے پاس بٹھائیں، ادھر بٹھا دو 2-3 بچے، شاباش. تو وہ بندہ چلا جاتا، وہ لسٹ لے کے اپنی لسٹ بناتا اور لسٹ بنا کے پیر صاحب کے پاس آ جاتا اور پیر صاحب اس کی لسٹ ملاحظہ فرماتے، مطلب اسے دیکھ کے اس کو کہتے کہ یہ تمہارا اور تمہارے خدا کا راز ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنی، یہ تم واپس لے جاؤ اور اس میں سے گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے جاؤ، اور جو گناہ تم چھوڑتے جاؤ اس کے اوپر لکیر مارتے جاؤ کہ میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا. جس دن تمہاری یہ لسٹ 0 ہو جائے، اس میں کوئی گناہ نہ رہ جائے، اس دن تم پھر میرے پاس آنا. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سردار تھے اپنے علاقے کے، چودھری تھے، نمبردار تھے اپنے علاقے کے، اور وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لسٹ بنا کے لاؤ. انہیں وہ لسٹ بناتے ہوئے 1 سال لگا، اور وہ کوئی 1-2 صفحے کی کتاب نہیں تھی کہ 2-4 صفحے ہوں گے، خدا جانے کتنی بڑی کتاب بن گئی. جب وہ دوبارہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت جنید نے فرمایا کہ اب تم واپس چلے جاؤ، جا کے یہ سارے گناہ چھوڑو جو اللہ کے کیے ہوئے ہیں، ان کا یا قضا کرو یا اللہ سے توبہ کرو، اور جو بندوں کے گناہ تم نے بندوں کا کھایا ہوا ہے. سردار تھے نا، تو سردار ہوتے ہوئے کئی لوگوں کے غلط فیصلے کیے ہوں گے، کئی پنچایتوں میں ڈنڈی ماری ہوئی ہوگی، جو بندوں کے تم نے کیے ہوں ان سے معاف کرا کے لاؤ. یہ ہے اخلاص پیدا کرنا. وہ چلے گئے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں وہ لسٹ اپنے گناہوں کی 0 کرتے ہوئے کتنا عرصہ لگا؟ 5 سال. کسی کے گھر گئے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر دو، وہ معافی نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے اگے تے چودھری سا نا پتر، ہوں میرے ہتھے چڑھیا، میرا اتنا تم نے ادا کرنا ہے، اس کا کفارہ اس نے مقرر کر دیا کہ اتنا کفارہ دو گے تو میں معاف کروں گا. 5 سال میں وہ لسٹ 0 ہوئی. یہ ہے سفر در وطن. اب 5 سال کے بعد جب گئے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لسٹ دیکھی تو فرمایا ابو بکر اب تم اس قابل ہو گئے کہ رب کی راہ میں چلو. اب راہ میں چلنے کے قابل ہوئے ہیں.
ہم پہلے دن ادھر بیت ہوتے ہیں, نہ کوئی توبہ پکی, نہ کوئی پرانا کوئی وہ میں مثال دیا کرتا ہوں, وہ چھپکلی آپ کے ٹینکی میں گر گئی ہے, وہ بھی نہیں نکالی, اور پیر صاحب کے دوالے ہو گئے, میں نے تو پیر کو لبا اور اتنا بنا کیا تھا. ارے بھائی پہلے آپ اپنی چھپکلی تو اپنے ٹینکی میں سے نکالیں نا, اس کے بعد آپ 7 دفعہ ٹینکی دھوئیں گے تو ٹینکی صاف ہوگی. آپ چاہتے ہیں چھپکلی بھی اندر رہے اور ٹینکی بھی پاک ہو جائے. ابھی اس کو میں پڑھے لکھے لوگوں کی زبان میں ایک چیز عرض کرتا ہوں. ہم انجینئرنگ میں جب کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں, مثال کے طور پہ مجھے ایک پروجیکٹ مل گیا کہ آپ نے موٹر سائیکل بنانا ہے, مجھے گورنمنٹ نے یا کسی بندے نے پروجیکٹ دے دیا کہ موٹر سائیکل بنانا ہے. میں موٹر سائیکل کھڑا کرتا ہوں اور اس کو گنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ اس میں 1000 پرزہ بننا ہے. تو میں اب اس کو دوبارہ دیکھوں گا کہ اس میں کون کون سا پرزہ مجھے خود کو بنانا پڑے گا, اور کون کون سا بنانے میں نے 100% ہے, لیکن کون سا ہے جو مجھے مارکیٹ سے مل جائے گا. تو میں اس 1000 پرزے کی ایک لسٹ بنا لوں گا. اب جو میں بناتا جا رہا ہوں اپنے پاس, اس کو میں اس میں سے کاٹ دیتا ہوں. اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈیلیشن پروگرام, کہ جو میں نے بنا لیا وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا. اب میرا ڈیلیشن پروگرام کس دن مکمل ہوگا؟ جس دن 1000 کے 1000 پرزوں پہ لکیر لگ جائے گی, اس دن ڈیلیشن پروگرام میرا کمپلیٹ ہوگا. تو یہ سفر در وطن ایکچولی آپ کا ڈیلیشن پروگرام ہے. آپ اپنے گناہوں کے اوپر لکیر مارتے جا رہے ہیں, تو آپ کا ڈیلیشن پروگرام ہے. یہ جس وقت ڈیلیٹ ہو جائے گا تو آپ کا سفر در وطن شروع ہو جائے گا. شروع تو پہلے ہو چکا ہے جیسے جیسے گناہ چھوڑتے جا رہے ہیں, لیکن اب آپ نے اس کے ساتھ اخلاص کو پیدا کرنا ہے, اس کو استعمال کرنا ہے. اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں ساتھ کی ساتھ عرض کرتا جاؤں. سب سے پہلے پکی توبہ, توبۃ النصوح قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا ہے, توبۃ النصوح, پکی توبہ, کہ میں نے جو گناہ کر لیے وہ کر لیے, اب میں ارادہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے توبۃ النصوح. یہ پہلا قدم ہے سفر در وطن کا. اس کی جو طریقت میں منزل ہے اس میں بعد میں آؤں گا, لیکن یہ چونکہ ابتدا ہے اور یہ آپ کے میرے لیے ضروری ہے, میں نے اس کا عرض کیا. اور اس کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ترجمے کے ساتھ سمجھ کے, رٹ کے نہیں ہے, مطلب سمجھ کے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, رب سے کیا بات کر رہا ہوں. رب سے میں یہ کہہ رہا ہوں استغفر اللہ, میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. کس اللہ کے سامنے؟ ربی, جو میرا رب ہے. کس اللہ کے آگے توبہ کر رہا ہوں؟ جو میرا رب ہے. من کل ذنب, اپنے تمام گناہوں سے, وہ چھوٹے تھے یا وہ بڑے تھے, میں ساروں سے توبہ کرتا ہوں. واتوب الیہ, اور اپنا رخ ان لوگوں سے چھوڑ کے کس کی طرف کر رہے ہو؟ اللہ کی طرف کر رہا ہوں. یہ توبہ کے لفظ معنی ہوتے ہیں واپس آنا ہو. ہم نے اللہ کی طرف پیٹھ کی اور منہ دوسری طرف کر کے چل پڑے, گناہ ہو گیا نا, ہم دوسری طرف کر کے چل پڑے. اب خیال آیا, کوئی بزرگ آدمی مل گیا, کوئی نیک بندہ مل گیا, اس نے بات سمجھائی, ہم نے اپنا رخ واپس اللہ کی طرف کر لیا. یہ جو واپسی ہے نا, یہ کیا ہے؟ توبہ. یہ واپس آنے کو توبہ کہتے ہیں.